حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم عربوں کی جہالت کا اندازہ لگانا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے 140 پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3524 ہے، کیونکہ اس میں ان کے شرک کی اقسام کا ذکر ہے۔ مشرکین جو تھے وہ اپنے مال میں سے، اپنی جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے خاص کرتے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہوا اس میں سے اگر کچھ کمی آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے مقرر کیا ہوا اس میں کچھ کمی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے نکال کے اس میں پورا کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کہ تم بہت ہی برا فیصلہ کرنے والے ہو کہ تم اس رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو جس نے تمہیں مال دیا، کہ تم اس کے دیے ہوئے مال میں سے اوروں کے رستوں میں تو خرچ کر رہے ہو، لیکن اللہ کے مال میں کمی آ جائے، اللہ کے حصے میں کمی آ جائے، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جو باطل معبود ہے ان کے لیے تم اتنی محنت اور کاوش کر رہے ہو۔ افسوس کہ شرک کی یہ جو قسم ہے آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ اور عشر تو ادا نہیں کرتے، لیکن فوت شدگان کے نام پر نظر و نیاز کرنا لازمی قرار دیتے ہیں۔ لوگ درباروں پہ جا کر جانور تو ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کو فرضی قربانی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہی کام ہوا نا کہ اللہ کے مال، اللہ کے حصے میں کمی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے شریکوں کے حصے میں کمی نہیں آنے دیتے۔ پھر وہ لوگ اپنے معبودوں کے لیے، اپنے بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور ان کے جو شرکاء تھے انہوں نے ان کے سامنے 3 طرح کے جواز رکھے۔ پہلا جواز کیا تھا کہ تم غریب ہو، اپنی اولادوں کو کیسے کھلاؤ گے؟ لوگ مفلسی کے نام پر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کا دوسرا جواز کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جواز کہ وہ اپنے شرکاء کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر اپنی اولادوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو ذبح تو نہیں کرتے، لیکن کام تو ہمارا بھی ویسے ہی، ہم ان کی طرف اپنی اولادوں کو منسوب کر دیتے ہیں، ان کے نام ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے تعویذ ان کے گلوں میں لٹکا کے ان کو منگتا بنا دیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں انسان کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اور شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک گمراہی یہ تھی کہ کسی جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر تو وہ زندہ ہے، اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے تو وہ جو جانور ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہ جانور کا جو بچہ ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ مرد عورت دونوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کا کام آج ہمارے درمیان بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ درباروں پہ چلے جائیں، نام نہاد جو پیر فقیر ہیں ان کے پاس چلے جائیں، یہ بھی اکثر یہی کہتے ہیں کہ فلاں چیز عورت نے نہیں کھانی، فلاں چیز مرد نے نہیں کھانی، یعنی جو چیز حلال ہے اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہماری یہ خواتین میں عقائد و نظریات چل رہے ہیں ان کے کہ فلاں گھر نہیں جانا، وہاں فتیدگی ہے، ہو گئی ہے، یہاں پیدائش ہوئی ہے کسی بچے کی تو کیوں نہیں جانا جی، وہاں پر سودک ہے۔ یہ سودک کیا لفظ ہے جس کا قرآن و حدیث اسلام میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس چیز کی؟ ہم کیوں اس چیز کو اتنا کر رہے ہیں کہ یہ سودک ہے جی، فلاں گھر میں نہیں جانا؟ ان کے اندر جو شرک اقسام پائی جاتی ہیں، آج ہمارے عقائد و نظریات بھی ویسے بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اور ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔